الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. کیا ہے سر آواز ہو رہی؟ حضرات، جیسے کہ بعد جماعت اثر اعلان کیا گیا کہ آج ہمارے درمیان آپ کے جانے مانے حیدرآباد کے بڑے عالم پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمارے درمیان ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود ہمیں ایک لیکچر کا موقع ضرور دیتے ہیں ماہانہ، اور وہ موقع آج ہے ہمارے لیے. حضرات، آج کا انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا، ترجمہ قرآن کا شرعی حکم. آپ کو تو معلوم ہے کہ کئی ترجمے آئے ہیں قرآن کے، اور پھر اس میں اللہ معاف کرے ممکن ہو ترجمے کے توضیح میں تشریح میں کچھ تضاد ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا احکام ہیں، وہ شرعی حکم کیا ہے، اس سے ہم واقف ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو جو ترجمہ ملتا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ آج ہمارے گوش گزار ہوگا. آج یہ محفل شریعت انفارمیشن کی 737ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں 29 اکتوبر 2018 بروز پیر 19 صفر 1440 بعد نماز اثر منعقد ہو رہی ہے. آپ کے لیے آج کے مخرج صاحب نئے نہیں ہیں کہ میں ان کا تعارف کراؤں، اور ان کے خطابات سننے کے لیے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر اتوار کو سریان پیلس میں سارے محلے جات حیدرآباد کے نمائندگی ہو جاتی ہے، کھنچے چلے آتے ہیں اور وہاں پر ان سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہماری محفلوں کو بھی شاید زائد 10 سال سے گرمال ہے، 10 12 15 سال سے. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات ان کے اس خطاب سے استفادہ کریں گے. پھر یہ بھی بتا دوں میں کہ ہمارے محافل ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بیرون ملک دیکھے جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ بنگال میں تھے تو اس وقت یہاں کے محافل کے بارے میں دیکھتے رہے، اور ویسے ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، سعودی عربیہ کئی جگہ سے ٹیلی فونز بھی آتے رہتے ہیں، کالز آتے رہتے ہیں کہ سب کبھی دیر ہو جائے تو فلاں محفل نہیں سنائی دی. اب آپ ہی بتائیے کہ اگر یہ محافل باہر دیکھے جاتے ہیں ویب سائٹ پہ تو یہ سنے جاتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے پرانے شہر میں کم از کم ایسے حضرات کو، ایسے نوجوانوں کو جو یہاں نہیں آ سکتے، راغب کریے، بہت ضروری ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر اتنا ہی عرض کروں گا کہ چہارشنبے کے دن معمار حرم تعمیر جہاں اور اقبال، یہ عنوان سے پروفیسر خواجہ ناصر الدین مخاطب کر رہے ہیں، جو آپ کے جانے پہچانے اسپیکر ہیں. پروفیسر خواجہ ناصر الدین سے سب واقف ہیں، اقبالیات کے اسکالر ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات ضرور بضرور چہارشنبے کے دن بعد نماز عصر اسی جگہ پر ان کے خطاب سے استفادہ کریں گے. میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ شائنشین پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کو جو سارے انسانوں کی جانب بھیجا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے: وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی آپ کہیے اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ، بے شک میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعاً، سارے ہی انسانوں کی جانب، اس پروردگار کی جانب سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو اس پوری مخلوق کا پروردگار ہے. اسی پروردگار نے، اسی رب العالمین نے، اسی مالک الملک نے مجھے سارے انسانوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا. اس آیت میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس، جب کبھی ایھا الناس کہا جاتا ہے تو سارے انسان مراد ہوتے ہیں، عرب بھی مراد ہوتے ہیں، عجمی بھی مراد ہوتے ہیں، مشرق کے لوگ بھی مراد ہوتے ہیں، مغرب کے لوگ بھی مراد ہوتے ہیں، کالے بھی مراد ہوتے ہیں، گورے بھی مراد ہوتے ہیں. لیکن مزید تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور ارشاد فرمایا: انی رسول اللہ الیکم، تم سب کی جانب رسول ہوں، جمیعاً، سب کی جانب، کسی کا استثناء نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہم مسلمانوں کے لیے تو بالکل نئی نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس قرآن کو ہم نے عربی والا قرآن بنایا ہے. قرآن پاک جب کبھی ہم اس کتاب کا نام لیں گے تو یہ طے شدہ امر ہوگا، یہ بات طے شدہ ہوگی کہ یہ عربی والا کلام ہے، عربی زبان کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے زبان کا جو انتخاب کیا وہ عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیڈیل نمونہ رسول بنا کر بھیجا. ایمان لانا بھی ضروری، پیروی بھی ضروری. جو کلام نازل ہوا رسول پہ وہ عربی. اب شروع میں فرسٹ ایڈریس ہی وہ عرب تھے، وہ اچھی عربی سمجھتے تھے. ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کی ادبی مجلسوں میں، ان کی نشست و برخاست میں جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ اسٹینڈرڈ تھی. بالخصوص قریش کی زبان وہ ٹکسالی عربی زبان تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے. قرآن مجید کی آیتیں اثر کر رہی تھی، وہ متاثر ہو رہے تھے، اور جو مخالفت بھی کر رہے تھے وہ سمجھ کے مخالفت کر رہے تھے، نادانی میں نہیں کر رہے تھے.
ان کو سب پتہ چل رہا تھا کہ ہماری دکانداری بند ہونے والی ہے. وہ سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ان سارے خداؤں کا اور سارے خداؤں کے ماننے والوں کا اور ان کی مندروں کا اور ان کے پجاریوں کا اور ان کے میلوں اور ٹھیلوں کا کیا حشر ہوگا. یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں، سارے خداؤں کو چھوڑ دیں. سمجھ کے وہ مخالفت کر رہے تھے. لیکن دھیرے دھیرے پھر اسلام کی شعائیں عرب کے خطے سے نکل کر غیر عربی علاقوں میں پہنچنے لگی. تو حسن اتفاق صحابہ کی جو جماعتیں عرب سے متصل علاقوں میں پہنچنے لگی، وہ علاقے خود بخود عربی میں ڈھلنے لگے. عراق عربی میں ڈھل گیا، مصر عربی میں ڈھل گیا. یہ عرب ممالک نہیں تھے. مصر کی قومی زبان قبطی تھی، عراق کی قومی زبان کلدانی تھی، شام کی قومی زبان سریانی تھی. لیکن عربوں کے طفیل، بلکہ صحابہ کے طفیل، چونکہ صحابہ جب میں غفیر میں جاتے، گروپ کا گروپ انہی کا ہوتا، لہذا وہ پھیل جاتے اور عربی کی تعلیم کرتے، عربی میں بات چیت کرتے، عربی میں واعظ و نصیحت کرتے، جس کی وجہ سے قومیں دھیرے دھیرے بدلتی چلی گئی اور یہ ساری قومیں عرب ہو گئی. اور آج ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ غیر عرب ممالک ہے. وہ خود اپنے آپ کو عرب ممالک کہتے ہیں، دنیا ان کو عرب ممالک کہتی ہے. لیکن ایک صدی ختم ہوتے ہوتے صحابہ کی جنریشن ختم ہونے لگی، اور پھر اب جو فاتحین اور داعی حضرات آگے بڑھے وہ اب روم و ایران کے تھے، اب وہ افغانستان کے تھے. اب وہ عربی زبان کے سلسلے میں اس طرح سے سینسٹیو نہیں تھے، اس طرح سے غیرت مند نہیں تھے جیسے کہ صحابہ تھے. لہذا عربی کو انہوں نے پس پشت ڈالا، اور اسلام اس میں کوئی شک نہیں ان کا نصب العین رہا، لیکن عربی زبان پر انہوں نے توجہ نہیں دی. لہذا اس کے بعد جو ممالک دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آئے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، تو یہ وہ ممالک ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہو سکی. یہ اپنی زبانوں کو پکڑے رہے، اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو دھیرے دھیرے اردو بھی وجود پا گئی. اور عجیب و غریب بات یہ ہو گئی کہ تمام ہندوستانیوں نے مل کر عربی زبان کو پروان چڑھایا، اور جب ملک بٹ گیا تو عربی زبان مسلمانوں کی زبان سمجھ کے بیکورڈ کر دی گئی، پسماندہ کر دی گئی. یہ ایک عجیب و غریب تاریخی لطیفہ ہے یا ٹریجڈی ہے، المیہ ہے. ایک دوسرا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں ایڈوکیٹ صاحب کبھی اس پر اچھی روشنی ڈال سکیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو مغرب کے لیے بھی ہے، مشرق کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، یورپ، جاپان، چائنا، ہندوستان، سب کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام عربی ہے. لہذا اس عربی کلام سے لوگ کیسے واقف ہوں؟ اس کی ایک شکل تو یہ تھی جو اپنائی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا، اور جس کی میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں. اور دعوت میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں عربی کی روزی کھاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عربی کی تدریس سے وابستہ ہوں، تنخواہ اٹھاتا ہوں، بلکہ یہ نسلوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن میں پورے انشراح کے ساتھ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ عربی کے حسن کو دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا. میتھمیٹیکل قسم کی لینگویج ہے یہ، ایسی زبان کہیں نہیں ہے. 3 حرفوں سے جڑ کا نکلنا اور ان 6 حرفی جڑوں سے شاخوں کا نکلنا، ایک عجیب خوبصورتی کے ساتھ زبان ترقی کرتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے. جو جڑ پکڑ لیتا ہے وہ اس کے اندر ایسی مہارت پیدا ہو جاتی ہے، گہرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی لفظ کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. عربی زبان کی خصوصیات، کثرت سے جو الفاظ ہیں، خوبصورت جو ذخیرہ ہے، وہ ووکیبلری جس کو آپ کہتے ہیں، ذخیرہ الفاظ اور تعبیرات اور بلاغت اور اس کا اپنا حسن، یہ ساری چیزیں مسلمہ ہیں. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے ان مغرب کے نامور محققین نے
جنہوں نے علوم شرقیہ پر تحقیق کی اور مستشرق کہلائے، انہوں نے لوہا مانا عربی زبان کا، اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی زبان ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنی پھیلی ہوئی اور اتنی خوبصورت اور جس کی گرفت اتنی مضبوط کہ اس کی گرفت سے نکلنا ممکن نہیں۔ ہم نے عربی گرامر پڑھ لی تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن آج عربی لکھتے ہوئے ہم کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ اگر ہماری زبان پر کوئی تبصرہ کرے گا تو ہم چیلنج کے ساتھ اس سے بحث کر سکیں گے، لیکن اردو کے سلسلے میں وہ اعتماد نہیں ہے۔ اردو میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ یہ مذکر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا، اس کو ایسا استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اتنے جچے تلے قواعد نہیں جتنے عربی کے ہیں، گھیر لیتی ہے عربی زبان۔ تو کتنا اچھا ہوتا ہم عربی زبان سے واقف ہو کر قرآن مجید سمجھتے، لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ عربی زبان سے ہم واقف ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تدبر کرتے، لطف ہی کچھ اور آتا۔ لیکن بہرحال اگر عربی زبان سے ناواقف ہیں تو تدبر قرآن جیسی عبادت کا ہم دروازہ بند کر دیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یا تو یہ قرآن مجید پہ تدبر کریں یا پھر ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بے سود ہے ان کے دل، کوئی فائدہ نہیں ہے، بند پڑے ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، بابرکت ہے کتاب تاکہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان کی ناواقفیت کا بہانہ بنا کر قرآن مجید سے ہم دور ہو جائیں، تدبر نہ کریں، تفکر نہ کریں، اسے نصیحت حاصل نہ کریں اور زندگی پر وہ ہمارے اثر انداز نہ ہو، یہ تو ناممکن، اسلام کے تقاضے کے یہ خلاف ہے۔ لہذا قرآن مجید سے وابستگی بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ وابستگی کیسے ہو؟ پہلی شکل تو وہ ہے جس کو میں پوری وضاحت کے ساتھ رکھ چکا ہوں کہ آپ تھوڑا وقت فارغ کیجئے، روزانہ 10 منٹ نکالیے، عربی زبان سیکھتے چلے جائیے۔ ہمارے سامنے ایسے تجربے ہیں کہ انہوں نے 0 لیول سے عربی زبان سیکھنی شروع کی اور یونیورسٹیوں سے انہوں نے PhD کی ڈگری لی، وقت لگا، 10 سال لگے، 12 سال لگے۔ بڑے بڑے عہدیدار آفیسرس ایسے ہیں جن کو ہم نے خود دیکھا، طلب صادق تھی، آئے تھے تو الف با تاسا سے انہوں نے شروع کیا قلم پکڑنا۔ وہ انجینئر تھے، وہ پولیس آفیسر تھے، وہ ایڈوکیٹ تھے، لیکن لگے رہے، ہمت انہوں نے نہیں ہاری اور پھر وہ بہت ترقی کر گئے، اسکالر بن گئے عربی زبان میں۔ لہذا وابستگی شرط ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ جب ان کے مزاج میں سستی آ گئی، وہ قربانی نہیں دینا چاہتے، تو کلام اللہ سے تو کم سے کم واقف ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک ہی شکل اپنائی جا سکتی تھی، قرآن مجید کا ترجمہ۔ لہذا عربی میں اس کو ترجمہ کہتے ہیں، ہم اردو میں ترجمہ ضمہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ ترجمہ ہے جو عربی سے اردو میں آیا ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے کی کب بات شروع ہوئی؟ شروع کی صدیوں میں تو مسئلہ ہی نہیں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، صحابہ جہاں پھیلتے چلے گئے وہاں عراق اور مصر یہ سب عرب بنتے چلے گئے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا تقریباً 6 7ویں ہجری سے، جب کہ روم و فارس ایمان لانے لگے اور زبان نہیں قبول کرنے لگے، وہ اپنی زبان میں رہنے لگے۔ لہذا اب یہ بحثیں آئی کہ ان کو قرآن مجید کیسے سمجھایا جائے۔ جب ترجمہ قرآن کی کوشش کی گئی، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو علماء کی جانب سے سخت مخالفت ہوئی، بڑے بڑے علماء نے مخالفت کی، اور مخالفت کی جو وجہ تھی اس وجہ کو آپ سمجھیں گے تو آپ ان علماء کو کوئی الزام نہیں لگائیں گے کہ انہوں نے غلط حرکت کی، بلکہ آپ سوچیں گے کہ ان کا اپنے وقت میں صحیح اقدام تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ علماء یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام انسانی سانچے میں ڈھل کر نکلے گا تو اللہ کا کلام نہیں رہ جائے گا، لہذا امت میں گمراہی پھیلے گی، ڈرتے تھے ترجمہ اللہ کے کلام کا کیسے ہو سکتا ہے، جو کلام اللہ کی ذات سے صادر ہو کر اور رسول کے قلب اطہر پر نازل ہو کر امت تک پہنچا ہے، اس کلام کا میں ترجمہ کروں گا تو لازمی بات ہے میں اپنے لحاظ سے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے مطابق کروں گا،
اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ قرآن میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی، بڑے بڑے مترجم سے غلطی ہوئی ہے، کیوں؟ سمجھنے میں کہیں ان کو کچھ تھوڑی سی دقت پیش آئی، صحیح لفظ نہیں پکڑ سکے۔ اور آپ انگلش میں بہت اچھا ترجمہ پیکتھال کا سمجھا جاتا ہے، ایک دو مقامات ہے جہاں صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے سلسلے میں ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ صباتن فانفروا ثباتن او انفروا جمیعا، اس کو انہوں نے ثابت قدمی سمجھ لیا صاباتا دیکھ کر، حالانکہ وہاں پہ ٹولیوں کا معنی ہے۔ صبتن کے معنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور ٹولیوں کے ہوتے ہیں، اور بھی ایسے اردو کے ترجموں میں بھی ہم نے دیکھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لم یلبسوا لباس سے ملتا جلتا ہے، انہوں نے ترجمہ کر دیا جنہوں نے کفر کو اوڑھ نہ لیا ہو، لباس نہ بنا لیا ہو، حالانکہ وہ التباس کے مفہوم میں ہے جس کے معنی خلط ملط ہونے کے ہیں، گڈ مٹ ہونے کے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قادر الکلام، ماہر کوہنا مشق قسم کا ٹرانسلیٹر بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو غلطیوں سے بری ہے نا، تو لازمی بات ہے وہ جو ترجمہ ہوگا وہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوگا۔ اسی حقیقت کو علماء سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کے ترجمے کی جسارت نہ کرو۔ یہ سلسلہ کب تک چلا آپ حیرت کریں گے۔ عرب ملکوں میں شیخ رشید رضا مصری، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بڑے روشن خیال عالم سمجھے گئے ہوں، وہ بہت روشن خیال قسم کے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ترجمے کو قبول نہیں کروں گا، یہ دین میں مداخلت ہے، یہ غلط کام ہے، امت کو عربی قرآن سے توڑ دینے کی سازش ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ لیکن عجیب و غریب اتفاق ہے کہ جس وقت عالم عرب میں کتابیں لکھی جا رہی تھی کہ ترجمہ قرآن پاک کا ناممکن ہے، ترجمہ کرنے کی جسارت نہیں کرنا چاہیے، یہ رجحان عرب ملکوں میں پروان چڑھ رہا تھا، اسی وقت ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ایک نیک بندے سے لے لیا جن کو دنیا جانتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان علمی بحثوں پر توجہ نہیں دی، بلکہ آپ نے الفتح الخبیر کے نام سے فارسی ترجمہ تیار کیا۔ اس زمانے میں فارسی سرکاری زبان تھی، مغلوں کا زمانہ تھا، اور فارسی زبان ہندوستان کی آفیشل زبان تھی، اور فارسی زبان بڑی لمبی چوڑی تھی، انڈیا سے لے کے ایران تک وہ چلتی تھی، افغانستان اور پاکستان کا وجود نہیں تھا، وہ تو ہندوستان کا ایک جز تھا، یہ پوری پٹی میں فارسی چلتی تھی۔ تو شاہ صاحب نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے کی ضرورت ہے، لہذا بغیر کسی مناظرے کے، ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے، بحث میں پڑے ہوئے، آپ نے پریکٹیکلی ترجمہ تیار کر دیا اور وہ ترجمے کو ڈکٹیٹ کروا دیا۔ اس زمانے میں ابھی پرنٹنگ پریس انڈیا تک نہیں پہنچے تھے، یورپ میں تو ایجاد ہونے لگے تھے، 16ویں صدی عیسوی سے ہی فرانس میں، جاپان میں طباعت کی کوششیں شروع ہو گئی تھی، لیکن ہندوستان میں ذرا تاخیر سے آئے۔ تو شاہ صاحب کا ترجمہ جیسے ہی عام ہوا تو ایک ایسے شخص نے جو شاہ صاحب کی رائے سے اختلاف رکھتا تھا، اس نے شاہ صاحب پر یہ کہہ کے کہ اللہ کے کلام کے خلاف تم نے سازش کی، قاتلانہ حملہ کیا، چاقو سے مارنے کی کوشش کی، لیکن طلبہ تھے، آپ کے شاگرد حضرات تھے، انہوں نے پکڑ کر بچا لیا تھا۔ تو یہ بالکل لوگوں کے خیال میں نہیں آ رہا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ادھر عرب ملکوں میں بحث ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پھر شاہ صاحب کے 4 فرزند ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 4 صاحبزادے عنایت فرمائے، واقعہ یہ ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین دہلوی، یہ سب کے سب کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، اعلیٰ درجے کا عالم ہے، اونچے درجے کا عالم ہے، اور ہندوستان کے جتنے اسکول آف تھاٹ ہے، دیوبندی، سلفی، بریلوی، یہ سب نام نہیں لینا چاہیے بلا وجہ، لیکن سمجھانے کے لیے میں لے رہا ہوں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں سب ان کی امامت پر متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا، ایسے صاحبزادے تھے۔ ایک صاحبزادے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
बामाना उर्दू तर्जुमा किया, ये देख के कि फ़ारसी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और दूसरे साहबजादे हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ी तर्जुमा किया। ये दोनों ने देख लिया था कि अब इंडिया से उर्दू का जो है जनाजा फ़ारसी का जनाजा निकलने वाला है, उर्दू बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, लिहाजा उर्दू ज़बान में इन दोनों ने तर्जुमे तैयार कर दिए। दोनों के मतबूआ है, आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। ज़बान उर्दू पुरानी है, ज़रा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन बिलखुसूस शाह रफ़ीउद्दीन दहलवी का मौज़हुल कुरान जो तर्जुमा है वो बड़ा मेयारी है। अरबी ज़बान उर्दू में दिल्ली की आला मेयार की उर्दू है, उसमें जो इस्तेमाल की गई। इस तरह से हिंदुस्तान में तो इस बहस का किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने बड़े ख़ानदान और ऐसे बड़े अकाबिर ने ख़ुद तर्जुमा कर दिया, मुखालिफतें ठंडी पड़ गई। लेकिन अरब मुल्कों में ये बहस चलती रही, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी के चंद ऐसे तर्जुमे आए जो मुस्तशरिकीन ने किए थे, यहूदियों ने किए थे, ईसाइयों ने किए थे, और उसमें उन्होंने बहुत खिलवाड़ करने की कोशिश की, मफ़हूम बिगाड़ कर कुफरियात पकने की कोशिश की। ये जब अरब स्कॉलर्स को दिखाया गया और कहा गया कि आप संजीदगी से नोट लीजिए, अगर अहले ईमान अच्छे तर्जुमे न करें तो बड़ी गुमराही फैल जाएगी, लिहाजा उन्होंने असर नौ इस मसले पे गौर किया। और उसमें जामिया अल अज़हर के एक बहुत बड़े तफसीर के स्कॉलर गुज़रे जो मनाहिल इरफान नामी किताब के मुसन्निफ भी हैं, और भी कई किताबें हैं, लेकिन कुरान मजीद पर ये उनकी बड़ी मारकतुल आरा तसनीफ़ है। और वो बहुत तफसीर के अहम उस्ताद थे जामिया अज़हर के, उन्होंने बहुत तफसील से इस मसले पर गौर किया, और गौर करने के बाद वो जिस नतीजे पे पहुँचे वो नतीजा ये था, और आज तक उसी पे अमल हो रहा है, कि कुरान मजीद का तर्जुमा तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे तर्जमा लिमानिल कुरानिल करीम। आज अरब का कोई भी एडिशन आप उठाइए जो अरब मुल्कों में छपा हुआ, तर्जुमे कुरान हरगिज़ नहीं लिखेगा, लिखेगा तर्जुमतु मानिल कुरानिल करीम, कुरान मजीद के मानों को मुंतकिल करने की कोशिश। ये एहतियात बरती जाए, ये कह के उन्होंने फतवा दिया, और उन्होंने फतवे की जो असास बनाई, और ये असास मैं आपको असल में बयान करना चाह रहा हूँ, और इसके साथ एक दो और चीज़ें मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा। असास जो है ये भी कुरान मजीद के मोजज़ा होने की और इस्लाम की हक़ानियत की एक अजीब व गरीब दलील है। देखिए आजकल क्या कहते हैं, जो काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था आप कौन होते करने वाले। और लाजमी बात है, ये जुमला ऐसा होता है कि हम मरूब हो जाते हैं, भाई अल्लाह के रसूल ने ये दीनी काम नहीं किया था, हम कैसे आगे बढ़े। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर ने मुतालबा किया कि आप कुरान मजीद का एक नुस्खा तैयार कीजिए, तो हज़रत अबू बकर ने यही किया, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया तो मैं कैसे करूं। बाद में फिर सहाबा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके पास महफूज रखवा दिया है, सबसे आप मंगवाइए, एक जगह जमा कर लीजिए। तो हज़रत अबू बकर ने उसको जमा किया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उसको और सही तौर पर उसकी कॉपीज़ की गई, नुस्खे तैयार किए गए और सारे बड़े शहरों में भेजे गए। तो ये एक जो हिम्मत टूटती है किसी भी दीन के खादिम की, वो ये कि ये काम अल्लाह के रसूल ने तो नहीं किया था। लेकिन जब इन उलमा ने, बिलखुसूस मैं जिस शेख का भी नाम तस्करा किया, शेख अब्दुल अज़ीम अज़्ज़रक़ानी, जो जामिया अज़हर के तफसीर के बहुत बड़े उस्ताद गुज़रे, साहिब तसानिफ़ कसीरा हैं, उन्होंने जब गहराई के साथ मुताला किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उन्होंने तर्जुमे की नज़ीरें पेश की। एक तर्जुमा तो हज़रत सलमान फ़ारसी का, कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि ईरान के थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईरान का नुमाइंदा आया, और ईरान का वफ़द आया चंद लोगों का, कि इस्लाम से हम दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन हमको मालूम तो हो कि आपकी किताब क्या कहती है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को बिठाया कि फ़ारसी में तुम कुरान मजीद इनको समझाओ।
تو حضرت سلمان فارسی نے چند آیتوں کا ترجمہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عربی کتابوں میں بھی محفوظ کر دیا گیا. عربوں نے بھی اس کو یاد کر لیا, صحابہ نے بھی یاد کیا, اس کی روایت کی. اور وہ فارسی ترجمہ ہے باسم رحمان بخشائند. اگر میں فارسی صحیح بول رہا ہوں تو یہ جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, کہ رحمان کے نام سے جو بڑا مہربانی کرنے والا ہے. حضرت سلمان فارسی کے لیے تخت رکھا گیا, وہ بیٹھے اور انہوں نے ترجمہ کیا. اور اس روایت کو امام سرخسی نے اپنی کتاب مبسوط میں اور امام شرن نبالی نے اپنی کتاب الاصول میں بیان کیا. لہذا ایک ثبوت ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ کرنے سے روکا نہیں, ترجمہ کرنے سے روکا نہیں. دوسرا ثبوت انہوں نے بڑا اچھا نکالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم, ایران, بڑی بڑی حکومتوں کی جانب اپنے نمائندوں اور خطوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ میرا خط وہاں جانے کے بعد ترجمہ کر دینا. اور خط میں آیتیں ہوتی تھی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. وہ ٹرانسلیشن کر کے بتاتا تھا کہ قرآن مجید نے مطالبہ کیا ہے, اے روم کے لوگوں تم بھی کتاب والے ہو, ہم بھی کتاب والے ہیں, آؤ کلمہ توحید پر ہم اتفاق کریں. تو کہا ترجمے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا. لہذا یہاں سے پھر ذہن بدلنے لگے اور پھر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج عالم یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی بڑی شاید ہی کوئی زبان بچی رہ گئی ہو جس میں ترجمہ نہ ہوا ہو. تیلگو جو ہماری اپنی علاقائی زبان ہے اس میں 3 ایتھنٹک ترجمے موجود ہیں. 3 ترجمے, اور کتنے ہوئے جو لوگوں نے کر لیے اپنے پاس رکھ لیے اس کا تو پتہ نہیں, لیکن جو بڑے ناشروں نے چھاپا ہے, مطبوعہ جو بازار میں ملتے ہیں, وہ 3 ترجمے ہیں جو خود تیلگو میں ہو چکے ہیں. ہندی میں کتنے ہوئے ہیں, اور اردو تو پوچھئے مت, شاید 250 سے 300 کے قریب ترجمے ہو. تو یہ ترجمے جو ہوتے چلے گئے اور ترجمے جب وجود میں آتے چلے گئے تو پھر علماء نے کہا کہ اس کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ یہ ترجموں کا مسئلہ کیا ہے, کہ ہم ترجمے سے کتنا استفادہ کریں. یہ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا تھا, دیکھیں قرآن عربی ہے, لہذا پہلا فقہی حکم جو علماء نے لکھا, پہلا فقہی حکم کہ عبادت کے لیے جب کبھی آپ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی, سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص پڑھنا, ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے, نماز نہیں ہوگی پورے علماء کے نزدیک. ہاں شروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو شخص ابھی مسلمان ہوا اور اس کو عربی نہیں یاد ہو رہی ہے تو وہ میری رائے میں, الفاظ دیکھیے, وہ میری رائے میں ترجمہ پڑھ لے تو شاید نماز قبول ہو جائے گی. لیکن بعد میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور کہا نہیں میں بھی اجازت نہیں دیتا ہوں. سارے ائمہ اور پورے علماء اس وقت متفق ہے اس بات پر کہ آپ ترجمے سے نماز نہیں پڑھ سکتے. عبادت کے لیے جب آپ پڑھیں گے تو عربی کلام پڑھنا ہے, یاد کرنا ہی کرنا ہے. جتنا آپ زیادہ یاد کریں گے اتنا آپ کو ثواب ہے. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ پڑھو قرآن مجید کی آیتیں اور درجات بلند ہوتے جائیں گے تمہارے. لہٰذا ہو سکتا مجھے تو 10 آیتیں یاد ہو, 10 منزل پر رک جاؤں, اور میرا بیٹا ہے کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, پہنچ گیا 500 منزل, 600 منزل, 600 درجہ بلند, 800 درجہ بلند. لہذا یہ نہ ہو کہ ہم سے لوگ آگے بڑھ جائیں, ہم بھی حفظ کو بڑھائیں, یاد کریں, تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. اور مسلمان کا عالم یہ ہونا چاہیے, آپ سے اگر کوئی کہے کہ یہ فجر کی نماز ہے آئیے آپ امامت کیجئے, بحیثیت مسلمان آپ کو فجر کی امامت بھی کرنی چاہیے, مغرب کی بھی. یہ نہیں کہ آپ فجر میں پڑھ رہے ہیں کیا انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد, نہیں, سنت کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل پڑھتے تھے, یعنی 28ویں 29ویں اور 30ویں پارے کی جو بڑی بڑی صورتیں وہ پڑھا کرتے تھے نماز میں. تو اتنا تو یاد ہونا چاہیے, اتنا تو یاد ہونا چاہیے. اور ہم الٹی ترتیب سے چلتے چلے جائیں, اگر 10 صورتیں یاد ہے تو اب اوپر 11ویں شروع کر دیں, ویل لکل ہمزہ, اس کے آگے پھر والضحیٰ تک پہنچ جائے 20 صورتیں, اور آگے بڑھتے جائیں. آپ دیکھیے انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے آپ کو 30واں پارہ تو پورا یاد ہو جائے گا.
آپ کی کتنی منزلیں بلند ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کی اتنی منزل بلند ہو جائے گی، اتنا کلام پاک ان کو حفظ ہوگا کہ عام لوگ ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنے وہ بلند ہو جائیں گے۔ لہذا یہ بلندی مسلمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت آپ جب کبھی کرنا ہے تو عربی قرآن مجید سے کرنا ہوگا، ترجمے سے کام نہیں چلے گا۔ ترجمے سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فہم حاصل کر سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب کبھی حکم کا استنباط ہوگا تو عربی قرآن سے ہوگا، اردو، انگلش، تیلگو قرآن سے نہیں ہوگا، ترجمے سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے بالاتفاق جج کے اس ججمنٹ کو ریجیکٹ کیا تھا جس میں انہوں نے انگلش سے استدلال کیا تھا۔ تو انگلش میں تو مسٹیک ہے، انہوں نے غلط ترجمہ کیا۔ آپ کو عربی سمجھنا ہوگا، عربی میں جو کہا گیا ہے وہ سمجھ کر آپ استدلال کر سکتے ہیں، دوسری زبانوں کے ترجموں سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، اس میں غلطیاں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ڈیبیٹ کرنے والے غلط سلط ترجمے پڑے ہوئے ہیں اور اس پر اچھلتے رہتے ہیں، ان کو معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے کافروں کو قرآن میں مارنے کے لیے کہا گیا، قتل کرنے کے لیے کہا گیا۔ قاتلو ہے، اقتلو نہیں ہے۔ تم کو عربی نہیں آتی؟ قاتلو کے معنی جنگ کرنا، اور حتی لا تکون فتنہ ان کے لیے ہے جو تم کو مکے سے نکال چکے تھے، ان کے لیے ہے جو تمہارے مکے میں گھر لوٹ چکے تھے۔ عام لوگوں کے سلسلے میں نہیں آیت، صاف آیت کہہ رہی ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم کو انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا اور اب تم کو عمرے سے روک رہے ہیں، لہذا تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ ایک خاص سچویشن کی آیت ہے، عربی زبان سمجھ سکتے ہیں۔ قاتلو الگ ہے، اقتلو الگ ہے۔ لہذا استدلال جب کیا جائے گا کورٹ میں، کچہری میں، فقہی کتاب میں، تو عربی کے کلام سے کیا جائے گا، ترجمے سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت میں آپ عربی کلام سے، اور آپ استدلال اور استنباط میں عربی کلام سے آپ استفادہ کریں گے۔ اور تیسری بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم عربی زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، عربی زبان سے ہم وابستہ رہیں، اس لیے ہم زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور وابستہ رہیں۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اردو کے، ہندی کے، تیلگو کے خطبوں کو مکروہ لکھا، ممبر سے جمعہ کے دن کا مکروہ ہے، صرف اس لیے کہ عربی زبان زندہ رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرکاری زبان ہے۔ اب اس کو اللہ نے منتخب کر لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اپنا کعبۃ اللہ جو ہے نعوذ باللہ کیا دلی میں بنا سکتا ہوں، حیدرآباد میں بنا سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ نے منتخب کر لیا، ہو گیا قصہ ختم۔ لہذا اللہ کی اختیار کی ہوئی چیزوں میں بندے کو تبدیلی نہیں کرنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ لہذا عربی سے رشتہ جوڑنا اور یہ کوشش کرنا کہ ہم دھیرے دھیرے عربی کو رائج کریں، ہمارے اسکولز میں عربک کا سلیبس ہو اور ہمارے تعلیم بالغان کے نصاب میں کچھ نہ کچھ عربی پڑھانے کا سلیبس ہو، کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ اگر یہ کوششیں رہیں گی تو انشاءاللہ قرآن مجید سے ہمارا استفادہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو عالمگیر بنایا اس کے عالمگیر اثرات انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں پہ مرتب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میں آئندہ اسی موضوع پر گفتگو کر لوں گا کہ یاد رکھیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے بہت سے اصول ہیں، قرآن فہمی ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں شان نزول بھی سمجھنا پڑتا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک آیت کی کیا تشریح کی وہ بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو شرطیں ہیں اور جو اسباب درکار ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر پھر آئندہ گفتگو کر لیں گے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی حبیبک ورسولک محمد آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.